اسرائیل اور امریکہ بار بار یہ کہہ رہے تھے ہم ایران پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. ایران پہ حملے سے 2 دن پہلے ہمارے وزیر اعظم اسرائیل کا دورہ کرتے ہیں. یہ دورہ کس لیے تھا؟ کیا مقصد تھا اس دورے کا؟ آپ یہ بات کہنے گئے تھے کہ آپ لڑیے، آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے پیچھے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی میں ہم نے یہ اول روز سے طے کر رکھا ہے کہ جہاں ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں وہیں ہم فلسطینیوں کے حق کے بھی حامی ہیں. ہم اتنا ہی فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم اتنا ہی فلسطینی آزاد فلسطینی ریاست کے حق میں ہیں. لیکن ہمارے وزیر اعظم جا کے نیتن یاہو سے بغاوی ہوتے ہیں، اس کے پیٹھ کو شاباشی دیتے ہیں اور اس کو اپنا بہرا دوست بتاتے ہیں، اور ایک لفظ جو ہے ان کا ان غزہ کے 75,000 فلسطینیوں کے شہید فلسطینیوں کی حمایت میں نہیں نکلتا ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے، شیم ہے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے لیے کہ وہ ایک لفظ نہیں نکلتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم تھا کہ اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں. ہمارے ایران سے بہت دوستانہ تعلقات تھے، ہمارے ایران سے دوستانہ روابط تھے، اور ایران نے ہر مرحلے پر ہماری مدد کی تھی. کیا جواز تھا آپ کو کہ آپ جاتے ہیں اور پیٹھ تھپتھپاتے ہیں نیتن یاہو کی؟ اور اس کے بعد جب یہ تو دنیا کا ہر ملک کرتا ہے کہ اگر کسی ملک کا سپریم لیڈر شہید کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو ہم تعزیت کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو آج تک حضرت امام خمینی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر 2 لفظ کہنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. یہ بھی انتہائی افسوسناک بات ہے. اور پھر یہ بات اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ ایران کی نیوی شپس ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کی دعوت پر میں یہاں آئی تھی، ان کی نیول شپ جو ہے جو کیرلا میں وہاں پہ ایکسرسائز ہو رہی تھی، وہ واپس لوٹ رہی تھی اور ہمارے سمندروں کے اندر ان پر حملہ کیا گیا. اس پر بھی ایک لفظ مذمت کا ہمارے ملک سے نہیں نکلا. ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو یہ توفیق تو ہوتی ہے کہ وہ سعودی عرب کو، قطر کو، یونائٹڈ عرب اماراتس کو، UAE کو اور دوسرے ملکوں کو، عمان کو فون کر کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے ملک پہ جو حملہ ہو رہا ہے اس پہ ہم کو بڑی افسوس ہے وغیرہ ہے. لیکن ایک لفظ آپ ایک فون کال آپ جو ہے ایران کو نہیں کرتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ جو حملہ امریکہ نے اور اسرائیل نے کیا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ایک لفظ مذمت کا نہیں نکلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ہندوستانی 20 کروڑ ہندوستانی مسلمان اس پر اپنا احتجاج درج کراتے ہیں. اور صرف مسلمان نہیں احتجاج نہیں درج کراتے ہیں بلکہ ہمارے ملک کے تمام انصاف پسند لوگ اس پہ اپنا احتجاج درج کراتے ہیں، اور درج کرایا ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو بحثیں ہوئی آپ اندازہ لگائیے اس کے اوپر. تو میں اپنی بات کو زیادہ آگے نہیں بڑھاؤں گا اور یہی کہوں گا کہ آج کے اس دن کہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ جس طرح افغانستان پر حملہ کر کے روس کو یعنی سوویت یونین کو پاش ہونا پڑا تھا، وہ ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا، اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کی تاریخ یہ بات رقم کرے گی. اس حملے کے بعد امریکہ ذلیل ہوگا اور وہ بھی پاش ہو جائے گا. اور اسی طرح اسرائیل کو بھی ہم انشاءاللہ یہ اس کی بساط اب لپٹنا شروع ہو جائے گی. شکریہ، جزاک اللہ.